مرحلہ اس پہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات وقتی اور زمانی نہیں ہوتے، وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پر ان اصول و قواعد کی پابندی کر چکے ہوتے ہیں جو آفاقی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ ولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان کے زمانے میں بھی بڑا عام تھا، اور اب بھی آپ کی خانقاہ بہت بڑا مرجع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بقول عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حصول مراد میں آپ کا مزار مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کی اس لائن کا بندہ ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم محتاط بھی کہتے ہیں اور بہت بڑا محقق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے مزار کی تاثیر یہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی زندگی میں جب وہ ظاہری حیات میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، علماء بھی وہاں آئے، ٹھیک ہے، ارد گرد کے لوگ بھی ہیں، بادشاہوں کے شہزادے تک متاثر ہوئے۔ جلال الدین پانی پتی کے نام سے کون بندہ واقف نہیں، سبحان جو اللہ۔ بہت بڑا شہزادہ تھا، اور ایک دفعہ اپنے گھوڑ سواری پر شاہانہ انداز سے جا رہے تھے۔ وہ علی قلندر رحمۃ اللہ کسی شاہراہ پر اپنی خاص کیفیت میں بیٹھے تھے۔ تو یہ جو قلندر ہوتا ہے نا، یہ ظاہر میں حقیقت کا رنگ بھی دیکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سامنے آ رہا ہے، اتنا خوبصورت شہزادہ، سواری اتنی خوبصورت، صرف یہ جملہ کہا کتنا خوبصورت سوار ہے اور کتنی خوبصورت سواری ہے، آپ کے اس جملے نے وہ تاثیر کا کام کیا کہ اس کی روح میں موجود ربط الہی کی کیفیت ابھر پڑی، اور وہ وہاں اترا، آپ کے ہاتھوں طیب ہوا، آپ کا ذاتی خدمت گزار بن کے اس نے بڑا عرصہ آپ سے تربیت حاصل کی۔ اسی طرح آپ کے تصرفات میں آپ کا چونکہ زمانہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سارے مریدین کچھ اسباق آپ سے لینے آتے تھے، اور یہ اس زمانے کی بہت خوبصورت روایت تھی کہ اگرچہ مشارب میں ترجیحات میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اصولوں پر اتفاق ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی موافقت، بڑی معانست اور شخصیت سازی کا بہت گہرا رنگ موجود تھا۔ اس لیے اس کے بعد آپ کے بارے میں لکھا ہے، آپ عام طور پر اپنے حجرے میں شیر کے رنگ میں بیٹھتے تھے۔ یہ بھی آپ کے تصرف کا رنگ تھا، اس لیے اولیاء کی جہاں تصویریں لگی ہوتی ہیں وہاں ایک شیر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے بو علی قلندر۔ چونکہ یہ جو قلندر لوگ ہوتے ہیں یہ ابدال ہوتے ہیں، ان کو شکل کے تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، چونکہ آپ کی طبیعت میں جلال کا بڑا غلبہ تھا، غیرت الہی کا بہت غلبہ تھا۔ ویسے تو آپ شیر استعارہ بھی ہے نا، جلال کا استعارہ بھی ہے، جلال کا استعارہ سمبل ہے۔ ایک اور بھی حضور اس میں قدر مشترک ہے شیر کے جو سمبل قلندروں کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، ان کی تصاویر میں، چونکہ یہ حضرت امیر المومنین علی کا فیضان ہے، اسد اللہ حیدر کرار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو اس کے علاوہ آپ کے اوپر کیفیات کا بہت غلبہ تھا، اور آپ خلوت زیادہ پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، زیادہ جنگلوں میں رہتے تھے۔ بلکہ یہ بہت خوبصورت روایت ہے، جب علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین ترک کو بھیجا کہ آپ بو علی قلندر کی مسند پر جا کر بیٹھیں، تو انہوں نے کہا حضرت وہاں تو بو علی قلندر صاحب موجود ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ان پر چونکہ جذب زیادہ غالب آنے لگا ہے، تو اب وہ وقت زیادہ تنہائی میں گزاریں گے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک چلہ گاہ چنیوٹ کے دریا کے کنارے بھی ہے۔ اچھا، اب مجھے تصدیق نہیں ہے کہ وہ واقعی ہے یا منسوب ہے، میں وہاں حاضر ہوا ہوں ٹھیک، اور کئی بار حاضر ہوا ہوں، تو بہرحال وہاں حضور ایک کیفیت ہے، سبحان اللہ، ایسی عجیب کیفیت، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف دریا ہے، اور وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ خلوت نشینی، گوشہ نشینی، ممکن ہے سیلانی اس علاقے میں تشریف لائے ہوں۔ ہاں، چونکہ جذب و مستی میں یا جب یہ رب کے نام کو الاپتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کے ہاں وہ ضبط نہیں ہوتا ہے، اس لیے کچھ تجلیات الہیہ ایسی بھی ہیں
جس کو کلندر اپنے باطن میں صرف جذب کرتا ہے. واہ تو یہی وجہ ہے نا کہ ان کا رنگ منفرد کیوں ہوتا ہے اور ان کی ضرب کاری کیوں ہوتی ہے، چونکہ ان کا مسند ہی اس طرح کا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معاشرے میں تبلیغ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے، خضر علیہ السلام کو نہیں. خضر علیہ السلام سے صرف ہنگامی معاملات میں کچھ کام لینے پڑتے اچھا، ہیں. مجھے آپ سے ذاتی بہت اہم سوال کرنا ہے، بہت ضروری ہے. ناظرین بہت توجہ فرمائیے گا. جامی صاحب، یہ ساری باتیں آپ کو کون کلندر بتا جاتا ہے؟ ایسی نقطے کی آپ باتیں یہ تو میں سمجھتا کہ آپ دونوں حضرات کا فائدہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت فضا میں، اچھی فضا میں ہم بات چیت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت ابو علی قلندر علیہ الرحمہ نے کس طرح تربیت کی لوگوں کی. اچھا، بادشاہوں پر بھی جو ان کے اثرات ہیں، بہت اثرات. جیسے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ابھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا اس کا، کہ بادشاہوں سے بھی نہیں دب رہے، بادشاہ ان کے سامنے دب رہے ہیں اور بادشاہ ان کے سامنے خادموں کی طرح کھڑے ہیں. تو یہ جو ایک استغنا ہے طبیعت کے اندر، اور اللہ کی شان صمدیت کا فیضان کہنا چاہیے اس کو، یہ اسی قربت کا نتیجہ ہے، اسی ذکر کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ وہی جو حضرت جلال الدین رومی نے فرمایا نا جی، کہ حیبت حق است این از خلق نیست، از خلق نیست. حیبت این مرد صاحب دلق نیست. سبحان اللہ. یہ جو کلندروں میں، درویشوں میں، ملنگوں میں ایک شان، شکو، دبدبہ ہوتا ہے، یہ خدا داد ہے. یہ مخلوق اور بشر ہونے کے ناطے کا نہیں ہے. تصوف کی کتابوں میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو دبدبے کا جو رنگ ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خیبر کے دبدبے کی عکاسی ہے، بے شک وہاں بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گہرا دبدبہ شامل ہے. جی ایسا ہی تو وہ جو دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ نے بہنا ہے تو بہیں کمال ہے. اللہ کے حکم سے، ورنہ اپنی منمانی نہ کریں. تو یہ مشارب سارے کلندرانہ ہیں، اس کے باقاعدہ سارے شواہد ملتے ہیں. ہمارے ہاں حضور دو کلندر بہت مشہور ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب دو سلسلے بہت فعال ہیں بر صغیر میں، ایک چشتی، ایک سہروردی. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو علی قلندر کی محبت، عقیدت، تعلق خاطر چشتیوں کا اور چشتیوں کا ان سے، بالکل. اور دوسرے حضرت لال شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ سہروردی سلسلے سے ان کی مناسبت ہے. ان کی شاعری بھی معروف ہے. ایک جو مسئلہ، ایک علمی بحث بنتا ہے، ظاہر ہے ہم اس میں بہت آگے تو نہیں جائیں گے، لیکن محض قارئین سے شیئر کرنے کی حد تک، کہ فارسی کلام جو ان دونوں بزرگوں کا مشہور ہے، ان میں بہت ساری چیزیں گڑمڑ بھی ہو گئی ہیں، اکٹھی بھی ہو گئی ہیں. تو خیر، وہ جس بزرگ کا بھی کلام ہے اس میں جان ہے، اس میں ایک شان ہے، اس میں ایک تاثیر ہے. تو ہمیں تو اس سے لگن ہے نا، اور اس سے غرض ہے. تو ان کی اپنی اپنی شان ہے. ایک اور جو بڑا ہی دلچسپ اس سلسلے میں بات مشہور ہے کہ جی 2.5 کلندر. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کب اور کہاں مشہور ہوا، کیسے مشہور ہوا. یہ بھی اچھا ہے، عوامی مغالطہ ہے، اس پہ بھی بات ہو جانی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کہ کلندریت کا آخر کوئی نہ کوئی انتہا تو ہے نا. تو اس کا مطلب کہ کوئی انتہا کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ کلندریت نے جہاں عروج حاصل کیا نا، تو وہاں ایک تو حضرت رابعہ بصری کے ہاں بڑا رنگ نظر آتا ہے، اور ایک ابو علی قلندر کے ہاں، اور ایک شقی شاہ باز قلندر کے ہاں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قلندرانہ مشرب تو ویسے چل رہا ہے، لیکن عروج کے شواہد یہاں زیادہ ملتے ہیں.